السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، عمران خان کا ایک تاریخی بیان آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا اب یا تو پاکستان بچے گا یا کرپشن کرنے والے لوگ. اور اب وقت ایسا لگ رہا ہے آ گیا ہے کہ کرپشن کرنے والے لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور ان کا قلع کما ہوگا اور ان کو دور کیا جائے گا. کرپشن پہ ایک بڑا اچھا بیان بلاول کا بھی مجھے یاد آیا. بلاول نے ایک بیان دیا تھا جس کی ایک پوسٹنگ میں نے پڑھی تھی. اس بلاول نے اس میں کہا کہ پیپلز پارٹی کرپشن کا خاتمہ کرے گی. اس نے برابر میں ان کی تصویر لگائی، ان کا بیان لگایا اور نیچے کیپشن لکھا یہ بندہ ابا مارنے کی مہم پہ نکلا ہوا ہے. تو ان کے بعد یہ صورتحال ہے، باپ نانا سے چلتی چلی آ رہی ہے روایت. اچھا خیر، لیٹس ڈائیو انٹو دی ٹاپک. جلدی سے آئیے موضوع کی طرف کہ وقت کم ہوتا ہے. صاحب، عاصم منیر صاحب نے 25ویں وہ سیکیورٹی ایک ورکشاپ ہے اس میں خطاب کیا ہے. وہاں سے ایک احساس ملتا ہے کہ اب وہ حل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور ہمیں انہیں فیس سیونگ دے دینی چاہیے پاکستان کی خاطر. انہوں نے عوام سے، سول سوسائٹی سے، دانشوروں سے مدد مانگی ہے. اچھا، یہ میرے الفاظ ہیں، انہوں نے ڈھکا چھپا کے یہ بات کی. میں ٹائم بچانے کے لیے اور ویسے بھی پسند کرتا ہوں کہ تمیز سے بات ضرور کی جائے، اخلاق سے بات کی جائے، لیکن صاف بات کی جائے تاکہ وقت بچے. انہوں نے چھپا کے کہا ہے عمران خان نے نوجوانوں کو فوج کے خلاف لا کھڑا کیا ہے، اس نقصان کو روکنے میں ہماری مدد کی جائے. دیکھیے، فوج کے اندر اتنی بری حالت ہے اس وقت، بہت سارے لوگ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، بھاگ جانا چاہتے ہیں. جو کچھ واقعات مجھے بھی کچھ دوستوں نے سنائے جو میرے علم میں ہے، لیکن میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، اس لیے اس کا ذکر نہیں. یہی کافی ہے کہ وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں. اچھا، ہیلپ ہمیشہ ذہین لوگ مانگتے ہیں. ہاں، ہیلپ کے اندر کہیں چھوٹی سی شکست ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے. اس وقت ہمیں پاکستان کا مفاد، غریبوں کا مفاد عزیز ہے، ہم اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے. ڈیبیٹ کرنا ہو، انہیں شرمندہ کرنا ہو تو ہم اس اینگل سے ایسے شوٹ کریں کہ ان کو اڑا کے رکھ دیں، لیکن وہ عزت ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے. اچھا صاحب، انہوں نے فرمایا کہ مجھے دانشور ہیلپ کریں. دیکھیے، پچھلے زمانے میں سے لے کے آج تک جب بھی کوئی حکمران کسی مسئلے میں پھنستا ہے تو وہ ایسے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور اس سے نکل جاتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اچھے انسان کو آپ نے قتل کروا دیا، اس کے ساتھی آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں. ایک کو آپ نے اس کی زبان کٹوا دی، وہ بل بورڈ بنا گھوم رہا ہے مایوسی کی اور آپ کے ظلم کی تصویر جو اس کو دیکھتا ہے وہ رو پڑتا ہے اور ہمیشہ روئے گا. ہمیشہ آپ کے ظلم و ستم جو ہے نا وہ یاد رہیں گے، جو کچھ آپ نے عمران کے ساتھ کیا ہے. اب جو عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ جو کچھ آج آپ کر رہے ہیں کہ اس کو پنجرے میں بند کر کے لا رہے ہیں، یہ باتیں کیا بھلائی جائیں گی؟ بھلائی نہیں جائیں گی. اب آپ دانشوروں سے مدد مانگ رہے ہیں. پاکستان میں 2-4 اچھے دانشور ہیں. ایک سچا کھرا دانشور جس کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو، ان کی شخصیت کو اور ان کی سچائی کو. وہ ایک گریٹ آدمی، وہ ایک دانشور چھپا پھرتا ہے، ڈر ڈر کے پروگرام کرتے ہیں. ان کو بلا کے مشورہ کرنا چاہیے تھا. اور وہ اتنے کھرے سچے آدمی ہیں اور عمدہ نفیس آدمی ہیں کہ وہ آپ کو ایسا مشورہ دیتے کہ آپ کی فیس سیونگ بھی ہو جائے، آپ اس مسئلے سے باہر بھی نکل جائیں. لیکن آپ کے لوگوں نے اتنا ان کو ڈرایا ہوا ہے کہ وہ بہت محتاط انداز سے پروگرام کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اکثر، او بھائی گالی سے نہیں دلیل سے بات کرو. اب انہیں کون سمجھائے؟ مرشد یہ دلیل کو گالی سمجھتے ہیں، اس کا ہم کیا کریں؟ ان کو ہارون رشید صاحب کو بلا کے مشورہ کرنا چاہیے تھا. انہیں تم ڈراتے ہو، تمہارے لوگ ڈراتے ہیں. ارے جو لوگ تمہیں ایگزٹ دکھا سکتے تھے، جو رستہ بتا سکتے تھے، ان کو آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے. کسی کو ننگا کر کے مار دیا، کسی کو قتل کروا دیا، تو آپ کو رستہ کیسے پتا چلے گا؟ اچھا، فوج کو مشورہ دینے
اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والے وہ لوگ سامنے آتے ہیں جن کو خود ضرورت ہے کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، ان کو سمجھائے، ان کو سکھائے. مثلا آپا فردوس عاشق ایوان صاحب، ناٹ صاحب، صاحبہ، ان کو ویسے آپ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک دن فرما رہی تھی کہ عمران نے 3.5 سال نوجوانوں کے دل میں زہر گھولا ہے اور اس کا یہ حاصل ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. اب کوئی آپا کو بتائے کہ صاحب دیکھیے اس نے زہر نہیں گھولا، اس نے تو یہ کھل کر بیان دیا تھا، نوجوانوں پاکستان کو مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. اگر اس نے زہر گھولنا ہوتا تو یہ بیان دے کے اپنی ساری کام کو شکست دے دیتا. نہیں، اس کے دل میں عزت ہے، احترام ہے فوج کے لیے. ہاں، جو لوگ اس کی جان کے در پہ ہوں، اس پہ گولیاں چلوا دیتے ہوں، اس کے قتل کی پلاننگ کرتے ہوں، تو کیا وہ ان سے پیار کرے گا؟ کیا ان سے پیار کرنا چاہیے؟ جو پاکستان کے راز بیچنے والے لوگ ہوں. اب ایسی ایسی باتیں ہیں جو میں نہ کہوں تو بہتر ہے. اچھا صاحب دیکھیے، جنرل صاحب اور ان کے رفقائے کار توجہ سے اس بات کو سنیں. دیکھیے، آپ کا دشمن عمران خان نہیں ہے. یہ جو نفرت آج آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نفرت ہے، فوج کے خلاف نہیں ہے، جرنیلوں کے خلاف ہے. فوج میں 6 لاکھ لوگ ہیں، وہ سب غلط تھوڑی ہیں. یہ اوپر کے جو لوگ ہیں جو کھاتے ہیں بڑے پیمانے پہ، ان کے خلاف ہے. اب وہ کیوں ہے؟ عمران خان آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ غلط جگہ ہٹ کر رہے ہیں. آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کا دشمن وہ شعور ہے، وہ انسانی سیاسی شعور ہے جو لوگوں نے حاصل کر لیا ہے. پاکستان کے لوگوں نے پچھلے 10-20 سال میں وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سیاسی شعور کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور اس سیاسی شعور سے آپ لڑ سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بدل نہیں سکتے. ابھی لاہور میں جلسہ ہوا نون لیگ کا، جب جلسہ ختم ہو گیا تو اندرون پنجاب سے آئے ہوا ایک مزدور نما صاحب، وہ جو تھے ان سے انٹرویو ہو رہا تھا، ان کی حالت خراب تھی. آپ ان کے لباس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کن حالات سے گزر رہا ہوگا. اور اس نے ایسی پیاری اور سچی اور عقل کی باتیں کی ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ہے سیاسی شعور. وہ کہنے لگا ہم یہاں آئے تھے کہ یہ ہمارے مسائل پہ بات کریں گے، تو میاں صاحب تو اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ گئے. ان کی بیٹی آتی ہے، وہ بھی اپنے دکھڑے کرتی ہے، وہ آتے ہیں وہ اپنی فیملی کے دکھڑے کرتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے پاس؟ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ ایسا سیاسی شعور ہے کہ اب آپ کو اڑا کے رکھ دے گا. اب آپ اس شعور سے جنگ نہیں لڑ سکتے. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ گو ود دا فلو، ایک ہمارے بہت کہتے ہیں دوست، گو ود دا فلو، اس کے ساتھ چلیے. یہ جو آپ نے سلسلہ رکھا ہوا ہے نا کہ لوگوں کو پکڑ کے مار کے خوف پھیلا کے آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھتے ہیں، آپ اور زیادہ پھنس جاتے ہیں. وہ گاڑی کبھی کبھی جب برف میں پھنس جاتی ہے یا کسی گڈھے میں، اور آپ اور زور سے وہ اسپیڈ دیتے ہیں کہ یہ باہر نکل جائے، وہ باہر نکلنے کے بجائے جتنی قوت لگاتے ہیں وہ اور اندر آ جاتی ہے. آپ کی صورتحال وہ ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس قتل و غارت، اس مار پیٹ کو روکیں. یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے تو مناسب بات نہیں ہوگی. اچھا دیکھیے صاحب، آخر میں آپ ذرا سوچئے کہ قوم آپ سے اتنی مایوس اور ناراض کیوں ہے. صرف نوجوان ہی ناراض نہیں ہیں، بوڑھے، چھوٹے، بچے، عورتیں، سب آپ سے ناراض ہیں. آپ شہروں سے گاؤں تک کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہ کسی کے کان میں، ہر ایک کے کان میں جا کے سور تھوڑی پھونک دیا عمران خان نے. آپ اپنے اوصاف کا ذرا جائزہ لیجئے. دیکھیے، آپ نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی. اربوں کا بجٹ آپ لیتے ہیں، جرنیل عیاشیاں کرتے ہیں اس بجٹ کے ساتھ. قوم آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ جنگ ہارتے رہے، کوئی جنگ آج تک آپ نے نہیں جیتی، آپ ہارتے رہے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی رہی. اور جب قوم کا وقت آیا تو آپ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں، قاتلوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. نہ صرف کھڑے ہوئے، ان کو پاور میں لائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ یا وہ آپ کے دھمکانے سے یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے؟ یہ خیال استو مائی فرینڈ، ایسا نہیں ہے. آپ کا خیال ہے، یہ ہوگا نہیں. لک، دیکھیے، عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ
ایک ایسے آدمی کو جو سرٹیفائیڈ مجرم ہے، جیل سے بھاگا ہوا ہے، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، جو اربوں روپے لوٹ کے لے گیا ہے، اور جس نے معیشت 6 سے آگے بڑھائی، اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے، اور اس کو پنجرے میں بند کر کے جیل میں عدالت لگا کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں؟ آپ نہیں دیکھتے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عدلیہ کو آپ نے کتنا پریشر میں رکھا ہوا ہے، آئین کو آپ نے پارلیمنٹ کے ذریعے کیسے کیسے ٹویسٹ کیا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو سوچنی چاہیے کہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ کہتے ہیں آپ عشق اور مشق جو ہے وہ چھپائے چھپتا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اور عشق چل رہا ہے، سب کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اب آئیے بالکل اینڈ کی طرف کہ کیا کیا جائے، ہم ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نیگیٹو کو پوزیٹو ٹرن کرنا چاہتے ہیں نا صاحب، اچھا، تو اس کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا۔ جب تک کہ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا نا، کچھ نہیں بدلے گا۔ اگر آپ کا آج جو مسئلہ ہے، آپ اسے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں جو مائنڈ سیٹ یہ مسئلہ پیدا ہوتے وقت، حادثے کے وقت تھا، تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور حادثہ ہو جائے گا۔ اچھا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو ہم ضد نہیں کریں گے کہ آپ غلطی کا اقرار کریں، آپ اس کے بجائے کچھ مثبت اقدامات کر دیجئے۔ اسٹیپ نمبر 1 بی، کرپٹ لوگوں سے دوری اختیار کیجئے۔ جن کے ساتھ آپ گھل مل رہے ہیں نا، اور پلان بنا رہے ہیں فیوچر کے کہ ہوا کے دوش پہ اڑیں گے آپ اور جھرنوں کے ساتھ بہیں گے، گاؤں میں 2 پریمی رہتے ہیں، وہ والی کہانیاں نہیں چلے گی، ان سے دوری اختیار کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 3 ووٹ ٹو ڈو کی لسٹ بنائیے۔ آپ آج تک اس پہ کام کرتے رہے ہیں جس کو میں کہتا ہوں ووٹ ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ، سارے وہ کام کیے ہیں آپ نے۔ پوائنٹ نمبر 4 غلطیوں کا اقرار بہادر اور ذہین لوگ کیا کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ کے مار پیٹ جیل والا رویہ بدل ڈالیے۔ ریمبر once a wise man said, good attitude, good result. Bad attitude, bad result. My friend, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو پازیٹو میں بدلے، تو دیکھیے، نیگیٹو پازیٹو سے بہت فاسٹ نہیں بدلتا، اس کو پہلے نیوٹرل کرنا پڑتا ہے۔ نیوٹرل سے پھر آپ پازیٹو کی طرف جائیں گے۔ آپ دانشوروں کو پکاریں مدد کے لیے، سول سوسائٹی کو پکاریں، عوام کو پکاریں، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اپنی مدد خود نہ کریں۔ آپ سمجھیں، پہچانیں کہ کیا غلطیاں ہو گئیں، ہم آپ کو شرمندگی سے بچائیں گے۔ آپ نہیں کہیے کہ غلطی ہوئی ہے، چلے خاموشی ہم بھی اختیار کر لیں، آپ بھی اختیار کر لیں۔ کچھ پازیٹو اقدامات کیجئے، سوچ جو ہے وہ منفی سوچ سے پازیٹو کی طرف لائیے، کھل کے ایک فیئر الیکشن کرائیے اور دوبارہ ہیرو بن جائیے۔ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں ابھی بھی، ہم چاہتے ہیں آپ ہیرو بن جائیں۔ آپ گھر کے اس لڑکے کی طرح ہیں کہ جو باپ کی جائیداد بھی لے کے کھا گیا، ٹھیک ہے نا، بازار حسن بھی جاتا ہے، ایک غلط عورت سے شادی بھی کر لی، رات کو سنیما بھی دیکھ کے لیٹ آتا ہے، لیکن گھر والے اس خوبصورت نوجوان سے آج بھی محبت کرتے ہیں کہ ہے تو یہ اپنا بیٹا۔ آپ سے ہمیں ایسی محبت ہے، لیکن یہ توقع نہیں ہے کہ آپ ایسے کام کریں گے کہ ایک سیلیبریٹی کو، ایک ورلڈ کلاس لیڈر کو پنجرے میں بند کیا ہے۔ یار وہ خواتین رو رہی ہیں، ان کے پاس معصوم بچیاں، بلا سبب ان کی ضمانت تک نہیں ہو رہی۔ ذرا بتائیے آپ کتنا اپنے آپ کو کتنا بڑا ظالم پورٹری کر دیا آپ نے، اور اب اس تصویر کو دھونا ہمارے آپ کے لیے کتنا مشکل ہو گیا۔ مزید مشکلات پیدا مت کیجیے، آگے بڑھیے، رستہ چھوڑیے دوسروں کے لیے، پھر الیکشن کرائیے، پھر ہیرو بن جائیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم رائے عامہ ہموار کر سکیں، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔